بالکل، اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب، موٹاپے کی اگر بات کی جائے تو یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ موٹاپا ہوتا کیا ہے، لیکن ایک چیز جو میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی پیمائش کا کوئی نہ کوئی ایسا کانسٹنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ پیمائش کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ نے قد ناپنا ہے تو فٹس میں ناپ رہے ہوتے ہیں یا انچز میں ناپ رہے ہوتے ہیں. اس بات کا اندازہ کیسے لگایا جائے کہ ایک مخصوص شخص جس کی بات کی جا رہی ہے اس کا وزن زیادہ ہے؟ کیونکہ ہم سب کا خط کاٹ مختلف ہوتا ہے. اور کیا اسی طرح سے کوئی تفریق مرد اور عورت کے معاملے میں بھی پائی جاتی ہے کہ مردوں کے معاملے میں سمجھا جاتا ہے، خواتین کے معاملے میں؟ جی، اس میں دو چیزیں ہیں. تو اسٹینڈرڈائزڈ چارٹس ہیں کہ میڈیم فریم، اسمال فریم اور لارج کی رینج آتے ہیں کہ اس رینج سے رینج تک آئیڈیل ویٹ. اب ایک ہے باڈی ماس انڈیکس وہ مولے سے نکلتا ہے جو کہ ہائٹ میٹرز اور ویٹ ان جی. جو ماس انڈیکس 21 نارمل ہے. اگر اس سے باڈی ماس ہے تو اس کا مطلب کہ آپ، اور اگر اس سے باڈی ماس 85 سے آپ کا باڈی ماس تو یو آر سیویئرلی اوبیز، اور اگر 45-48 سے زیادہ ہے یو آر موربڈلی اوبیز، وچ مینس کہ یو آر مچ مور معذوری کی وجہ بھی بن سکتا ہے. معذوری کی وجہ بہت ساری بیماریاں ایکوائر کرنے میں آپ جو ہے پری ڈسپوز ہیں، یعنی آپ کو وہ بیماریاں زیادہ ہو سکتی ہیں بنسبت عام پاپولیشن کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، موٹاپا آپ خود کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ایک بیماری کے طور پر لینا چاہیے یا صرف ایک جسمانی خامی کے طور پر لیا جانا چاہیے؟ دونوں طرح سے لیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری دفعہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ بیماریاں جیسے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان میں لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. موٹاپا ہوتا ہے، موٹاپے سے ڈپریشن ہوتا ہے، ڈپریشن سے مزید کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک وسیع سائیکل بن جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آ کے آپ کی جو پروفیشن ہے وہ میکسیمم لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے. بچے جو ہیں تو ان کے اوپر اخراجات بھی میکسیمم ہو رہے ہوتے ہیں، ایجوکیشن، شادیاں. تو دونوں کو، میاں بیوی کو ٹائم نہیں ملتا ہے اپنے وقت لگانے کا یا ایکسرسائز کرنے کا، اور بائی دا ٹائم دے ریئلائز 8-10 سال کے بعد تو وہ گین کر چکے ہوتے ہیں. جی. پھر تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل ان کا بڑا رول ہے، ٹیک اوے بن گئے ہیں جس کے اندر فیٹ کی یا تیل کی بہت زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے، اور ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جی ٹیک اوے منگا لو، فوڈ منگا لو. فاسٹ فوڈ از سو ریڈیلی اینڈ ایزیلی ایکسیسیبل کہ اس کی وجہ سے بچوں میں بہت موٹاپا دیکھا جائے کہ بعد میں، جو کہ ایک نئی چیز ہے، ایک نئی چیز ہے، اور بعد میں ان کے لیے خاصی مسائل کا انہیں کرنا پڑے گا. اور بہت ساری چائلڈ اوبیسٹی کے جو مسائل ہیں وہ دے لیں گے رون. ڈاکٹر صاحب، موٹاپے کی اقسام بھی کیا؟ موٹاپے کی اقسام ایز سچ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن فیٹ پری ڈسپوزیشن ان انڈیویجولز ڈفرینٹ ہے. جیسے آدمی عورتوں میں فرق ہوتا ہے، میں جو ہے وہ زیادہ تر پیٹ پہ وزن آتا ہے، عورتوں میں زیادہ تر ہپس وزن آتا ہے. اس کے علاوہ کچھ جینیٹک یا فیملی ہوتا ہے جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہپس پہ یا زیادہ وزن گین کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ آرمز پہ اور شولڈر یا ہم بالکل کمر کے اوپر جو گردن کے نیچے نکلا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کا وزن گین کرتے ہیں. تو اٹس ناٹ اسپیسیفکلی کلاسیفائڈ فار ریزنس، لیکن ویٹ پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے، فیٹ پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے فیملیز کے اندر اور جینڈرز کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کلینکل پریکٹس کی بات کی جائے تو یہاں پر زیادہ تر مطلب لوگ رجوع کرتے ہیں اس کو بیماری سمجھ کر آپ سے یا نہیں کرتے، اور خاص کر کون لوگ ہوتے ہیں؟ جیسے کہ
عام مثال یہ دی جاتی ہے کہ خواتین میں یہ کون زیادہ پائی جاتی ہے، خاص کر اس عمر میں جب رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے. تو کیا اس کے علاوہ بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی ہاں، اس ہر ایج کے لوگ آتے ہیں، اور ایون پیپل ہو آر ویری ینگ اینڈ پیپل ہو آر ویری اولڈ، کیونکہ ایک فزیکل پرابلم تو ہے. یہ بچوں میں یہ مسئلہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے گروپ کے ساتھ کھیل کود نہیں سکتے اس طرح سے. ایڈلٹس میں جیسے آپ نے بتایا کہ شادی کا اور اس قسم کے مسائل ہیں، پھر وہ کپڑے اچھے نہیں پہن سکتے، کپڑے اچھے پہننے کے ساتھ ساتھ سپورٹس ایکٹیویٹی، اٹھنے بیٹھنے میں ہر طرح سے مسائل ہوتے ہیں. پھر ایج تھوڑی اور بڑھتی ہے تو کہ دوسرے مسائل، زیادہ وزن کیری کرنے سے ارلی آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، بیک ایک ہو جاتا ہے، جیسے پیٹ کی فولڈ کر کے واپس آتی ہے تو دو سکن جہاں پہ رب کرتی ہیں وہاں پہ انٹر ٹرائگو یا جو نیپی ریش جیسے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ریشز ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ اسکن میں زخم تک بن جاتے ہیں، اور کندھے میں درد ہوتا ہے، طہارت کا مسئلہ ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ جھک نہیں سکتے، زمین پہ بیٹھنا تو خیر ناممکن ہو جاتا ہے. تو فزیکل موومنٹ بہت زیادہ اندر ہو جاتی ہے. پھر جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ شوگر کے لیے زیادہ پرون ہیں گے، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن کے زیادہ پرون ہیں، تو بیسکلی امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو اس صورت میں ہر ایج کے ہی لوگ کسی نہ کسی کانشیس ہو جاتے ہیں. جو موقع ملتا ہے کوئی اور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو they do become very good. اچھا، دو چیزیں دیکھی ہیں. انسان کی خوبصورتی اس بات ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں، ماحول میں آپ کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کرنا بخوبی جانتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو وجہ مجبوری بنا لیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. مثلا سے کچھ کہیں موٹاپے کے متعلق تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کھاتے ہیں اس لیے موٹے ہو گئے. تو میرے خیال سے خیر ان کی مطلب بڑا ظرف ہے، ان کو برداشت بھی کرتے ہیں. لیکن ہیبیچولائزیشن جو کوئی علاج ہونے سے روکتی ہو، کیا یہ خطرناک ہے؟ خطرناک ہے نہیں، کیونکہ وہ یہ ضرور ہم یہ رکھیں کہ اس وقت ہم اس موٹاپے کی بات کر رہے ہیں جو فزیکل ہنڈرنس بن رہا ہے. موٹاپا نہیں، جیسے باڈی ماس انڈیکس آپ کا 30 تک ہنڈرنس نہیں بن رہا ہے، دو کہ وہ تھوڑے سے اوور ویٹ ضرور ہے. لیکن وہ موٹاپا جو کہ ہنڈرنس بن رہا ہے، لوگ یہ ضرور کہہ دیں کہ جی پیتے گھرانے کے ہیں، لیکن دل میں ان کے ضرور خیال ہوگا کہ ہمارا وزن زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ اکثر مذاق بھی کرتے ہیں. ان کو اپنی ریسٹرکشن کی بھی اندازہ ہوتا ہے اچھی طرح سے. ایون ڈرائیو پیچھے ہو کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، چھوٹی جگہ میں بیٹھ نہیں پاتے کرنے کے لیے، تو ان کو خیال تو ہوتا ہے they may not know it، لیکن they know it in their hearts کہ اس کے مسائل تو ہیں. and at some point in time موقع ملتا ہے تو وہ لوگ انکوائری ضرور کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں کہ عمر کی کمی کا باعث بھی موٹاپا بن سکتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ بالکل. جو ایشوز ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری مستقل ہونے والی اور جان لیوا سبب بھی بنتا ہے. موٹاپا کمبائنڈ ود ڈائبٹیز، سگریٹ اسموکنگ ود ہائپر ٹینشن از more lethal than by itself.